شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ اس کی 15ویں رات یعنی شب برات بڑی شان والی ہے۔ اس رات میں اللہ پاک کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس رات خاص طور پر اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جیسا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 5 راتوں کے بارے میں فرمایا کہ ان میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ ان میں سے ایک شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات بھی ہے۔ احادیث مبارکہ، اقوال صحابہ اور فرامین بزرگان دین میں اس رات کے بہت فضائل بیان ہوئے ہیں۔ نیز رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور بزرگان دین نے اس رات کو عبادت میں گزارا اور اس کی ترغیب بھی دی۔ آئیے چند روایات ملاحظہ کیجیے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 4 راتوں میں بلائیوں کے دروازے کھلنے کی بشارت عطا فرمائی ہے، جن میں ایک شعبان کی 15ویں رات بھی ہے۔ نیز اس رات میں مرنے والوں کے نام، لوگوں کا رزق اور حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ شب برات میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سجدے کس قدر طویل ہوا کرتے تھے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک رات نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک قبض کر لی گئی ہے۔ جب میں نے یہ دیکھا تو کھڑی ہوئی اور آپ کے انگوٹھے کو ہلایا تو انگوٹھے میں حرکت پیدا ہوئی، میں واپس چلی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے سے سر مبارک اٹھایا اور نماز سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہارا یہ گمان تھا کہ نبی تمہارے ساتھ بے وفائی کرے گا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم ایسا نہیں، مگر آپ کے طویل سجدے سے مجھے یہ گمان ہوا تھا کہ کہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک تو قبض نہ کر لی گئی ہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا، یہ نصف شعبان کی رات ہے۔ اس رات اللہ پاک اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے تو بخشش مانگنے والوں کو بخش دیتا ہے اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے اور بغض رکھنے والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا بھی ہوا کہ امت کے لیے فکر مند رہنے والے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شب برات میں قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اپنے رب سے اہل قبور کے لیے دعائیں مانگی، جیسا کہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو 15 شعبان کی رات جنت البقیع میں اس حال میں پایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسلمان مردوں، عورتوں اور شہیدوں کے لیے دعائیں مغفرت فرما رہے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ رحمت و مغفرت والی اس مبارک رات کو شب بیداری کرتے ہوئے عبادت اور ذکر و دعا میں گزاریں اور اپنی مغفرت کی دعا کے ساتھ ساتھ قبرستان جا کر مرحومین مسلمانوں کے لیے بھی دعائیں مغفرت کریں۔ حضرت سیدنا طوس یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 15 شعبان المعظم کی رات یعنی شب برات میں عبادت کے متعلق پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس رات کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ میں اپنے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہوں، 1/3 حصہ میں اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں اور آخری 1/3 حصے میں اللہ پاک کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے رکوع سجود کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا طوس یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، ایسا کرنے والے کے لیے کیا ثواب ہے؟ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے والد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نصف شعبان کی رات کو زندہ کرے گا یعنی اس رات میں عبادت کرے گا وہ مقربین میں لکھا جائے گا۔
حضرت سیدنا لقمان بن عامر اور دیگر بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہ شعبان المعظم کی 15ویں رات اچھا لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، سرما لگاتے اور اس رات میں جمع ہو کر عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا اسحاق بن راہویہ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں اور اس رات مسجدوں میں اکٹھے ہو کر نفلی عبادت کرنے سے متعلق فرماتے ہیں یہ کوئی بدعت نہیں ہے۔ ان سے یہ بات حضرت سیدنا حضب کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمائی ہے۔ تیسری صدی ہجری کے بزرگ ابو عبداللہ محمد بن اسحاق مکی فاقہی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب شب برات آتی ہے تو اہل مکہ حرم شریف میں آ جاتے اور نماز ادا کرتے، طواف کرتے اور ساری رات جا کر صبح صادق تک عبادت اور تلاوت قرآن میں مشغول رہتے۔ ان میں بعض لوگ 100 رکعت نفل نماز اس طرح ادا کرتے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتے، نیز اس رات زمزم شریف پیتے، اس میں غسل کرتے اور اسے اپنے مریضوں کے لیے محفوظ کر لیتے اور ان اعمال کے ذریعے اس رات کی خوب برکتیں سمیٹتے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اس شب میں خوب برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔